Assalamu alaikum viewers and welcome to Pakistan's Educated Youth. I am Rehan and today we're going to discuss difficult words of vocabulary from Dawn editorial dated 20th January 2021. So let's get started. Viewers, this is video's learning outcome, and after watching this video you would be able to learn the meanings and practical usage of all these 27 words of vocabulary. So the topic of today's editorial is broadsheet judgment. اس میں یہ ہے کہ براڈ شیٹ ایک کمپنی ہے UK کے اندر جس کے ساتھ پاکستان کے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی نیب کا سن 2000 کے اندر معاہدہ ہوا تھا کہ جو بھی کرپشن کے کیسز ہیں آؤٹ آف پاکستان ان میں براڈ شیٹ نیب کی ہیلپ کرے گا اور جو بھی ریکوریز اس کے نتیجے میں ہوں گی اس میں براڈ شیٹ کو 20% شیئر دیا جائے گا. تو اس قسم کا معاہدہ تھا. تو بعد میں براڈ شیٹ میں اور نیب میں پیمنٹس کے حوالے سے ڈسپیوٹ ہوا اور اس ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے ایک آربیٹریٹر مقرر کیا گیا UK کے اندر اور اس آربیٹریٹر نے ججمنٹ دی اور اس ججمنٹ کی وجہ سے پاکستان کو براڈ شیٹ کو پیمنٹ کرنا پڑی اور اس حوالے سے یہ آرٹیکل ہے. تو پڑھتے ہیں کہ اس میں ایڈیٹوریل کیا کہتا ہے. So let's move on to the first sentence. The PTI government has taken a welcome step in making public the judgment of arbitration between Broadsheet and Pakistan National Accountability Bureau that was handed down in 2016. اس میں مشکل ورڈ ہے آربیٹریشن اور آربیٹریشن کا مطلب ہے سالسی. آربیٹریشن مینس سالسی. ایک ہوتا ہے آربیٹریٹر. آربیٹریٹر وہ شخص ہوتا ہے جو کہ اگر دو پارٹیز میں ڈسپیوٹ ہو جائے تو دونوں پارٹیز مل کے ایک تیسرے بندے کو مقرر کرتی ہیں کہ آپ ہمارے بہاف پہ فیصلہ کر دیں, ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں اور جو بھی آپ فیصلہ کریں گے وہ ہم مانیں گے. تو اس شخص کو آربیٹریٹر کہا جاتا ہے اور آربیٹریٹر کا فیصلہ دونوں پارٹیز کے اوپر بائنڈنگ ہوتا ہے, لازمی ہوتا ہے کہ وہ اس فیصلے کے اوپر عمل کریں. تو اس پروسیس کو آربیٹریشن کہتے ہیں. آربیٹریٹر کو سالس کہتے ہیں, آربیٹریشن کو سالسی کہتے ہیں. تو سنٹینس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. The PTI government has taken a welcome step in making public the judgment of arbitration. PTI کی حکومت نے ایک احسن قدم اٹھایا ہے یہ فیصلہ کر کے کہ ججمنٹ آربیٹریشن کی ججمنٹ کو پبلک کیا جائے بٹوین براڈ شیٹ اینڈ پاکستان نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو کہ براڈ شیٹ اور نیب کے درمیان تھا. دیٹ واز ہینڈڈ ڈاؤن ان 2016 جو کہ 2016 کے اندر دیا گیا تھا. تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جو کہ اس کا قریب ترین ترجمہ بنتا ہے اردو میں. PTI کی حکومت نے براڈ شیٹ اور پاکستان قومی احتساب بیورو کے مابین 2016 کے ثالثی کے فیصلے کو عام کرنے کا ایک خوش آئند قدم اٹھایا ہے. نیکسٹ سینٹینس. کاوے موسوی, the head of Broadsheet, an asset recovery company, had been saying on public forums that he was giving permission to the government of Pakistan to make the document public and that the judgment would clarify confusion about the issue at hand. اس سنٹینس میں میرا خیال ہے مشکل ورڈ کوئی نہیں ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. کاوے موسوی دا ہیڈ آف براڈ شیٹ. کاوے موسوی جو کہ سربراہ ہیں براڈ شیٹ کے. این ایسٹ ریکوری کمپنی جو کہ ایک اثاثہ بازیاب کمپنی ہے. ہیڈ بین سیئنگ آن پبلک فورمز دیٹ ہی واز گیونگ پرمیشن ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. وہ پبلک فورمز کے اوپر کہتے رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پرمیشن دیتے ہیں, اجازت دیتے ہیں ٹو میک دا ڈاکومنٹ پبلک کہ وہ دستاویز کو عام کر دیں اینڈ دیٹ دا ججمنٹ ووڈ کلیریفائی کنفیوژن اباؤٹ دا ایشو ایٹ ہینڈ. اور یہ کہ جو ججمنٹ ہے جو فیصلہ ہے وہ ایشو سے متعلق بہت ساری کنفیوژنس کو دور کر دے گا. اس کا ترجمہ
دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ایک اثاثہ بازیاب کمپنی براڈ شیٹ کے سربراہ کاوہ موسوی عوامی فورمز پر کہتے رہے تھے کہ وہ حکومت پاکستان کو دستاویز کو عام کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اور یہ کہ فیصلہ اس معاملے سے متعلق الجھن کو واضح کر دے گا. نیکسٹ سینٹینس. On Monday, the Prime Minister's accountability advisor Shehzad Akbar said in a press conference that the government had received written permission from Mr. Mooswi to make the judgment public and that Prime Minister Imran Khan had ordered that it be shared with the people of Pakistan without delay. اس سینٹینس میں آئی تھنک مشکل ورڈ نہیں ہے, اسے دوبارہ پڑھتے ہیں. آن منڈے, پیر کے دن, دا پرائم منسٹرز اکاؤنٹیبلٹی ایڈوائزر شہزاد اکبر سیڈ, وزیر اعظم کے احتساب کے مشیر شہزاد اکبر نے کہا, ان اے پریس کانفرنس, ایک پریس کانفرنس میں, دیٹ دا گورنمنٹ ہیڈ ریسیوڈ ریٹن پرمیشن فرام مسٹر موسوی, کہ حکومت کو ان رائٹنگ پرمیشن ملی ہے, اجازت ملی ہے مسٹر موسوی سے, ٹو میک دا ججمنٹ پبلک, کہ وہ فیصلے کو عام کر دیں, اینڈ دیٹ دا پرائم منسٹر عمران خان ہیڈ آرڈرڈ دیٹ اٹ بی شیئرڈ ود دا پیپل آف پاکستان وداؤٹ ڈیلے, اور یہ کہ وزیر اعظم عمران خان نے حکم دیا ہے کہ اس کو بلا تاخیر پاکستانی عوام کے ساتھ شیئر کیا جائے. دوبارہ اس کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں. پیر کے روز وزیر اعظم کے احتساب کے مشیر شہزاد اکبر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت کو مسٹر موسوی کی طرف سے فیصلے کو عام کرنے کی تحریری اجازت موصول ہوئی ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے حکم دیا ہے کہ اسے بلا تاخیر عوام کے ساتھ شیئر کیا جائے. نیکسٹ سینٹینس. The advisor said that the judgment clearly showed the cost that Pakistan had to pay for giving an NRO to those who had indulged in corrupt practices. اس سنٹینس میں بھی کوئی مشکل ورڈ نہیں ہے, تو اور اس کا دوبارہ پڑھتے ہیں. The advisor said, مشیر نے کہا, that the judgment clearly showed the cost that Pakistan had to pay, کہ فیصلہ واضح طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان کو کیا قیمت ادا کرنا پڑی, فار گیونگ این آر او ٹو دوز ہو ہیڈ انڈلجڈ ان کرپٹ پریکٹسز, ان لوگوں کو این آر او دینے کی جو کہ کرپشن میں ملوث تھے. اس کا تفصیل سے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. مشیر نے کہا کہ فیصلہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ کرپشن میں ملوث افراد کو این آر او دینے کی کیا قیمت پاکستان کو چکانا پڑی ہے. نیکسٹ سینٹینس. The judgment by Sir Anthony Evans spells out in great detail the follies committed since 2000 by NAB and its lawyers. اس سنٹینس میں مشکل ورڈز ہیں spells out اور follies. spell out کا مطلب ہے تفصیل سے بیان کرنا, spell out کا مطلب ہے تفصیل سے بیان کرنا. نیکسٹ ورڈ ہے فولی, اور فولی کا مطلب ہے احمقانہ حرکت. فولی مینس احمقانہ حرکت. سینٹینس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. The judgment by Sir Anthony Evans spells out in great detail the follies committed since 2000 by NAB and its lawyers. اس کا اردو ترجمہ ہے, سر اینتھنی ایونز کے فیصلے نے نیب اور اس کے وکلاء کی 2000 کے بعد سے کی جانے والی احمقانہ غلطیوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. Next sentence. It shows clearly how shoddy contracts
and shady decision making led to Pakistan cutting a sorry figure in court. اس سنٹینس میں مشکل ورڈز ہیں شوڈی، شیڈی اور کٹنگ اے سوری فگر. شوڈی مینس ناقص، شوڈی مینس ناقص. نیکسٹ ورڈ ہے شیڈی، اور شیڈی کا مطلب ہے مشکوک. شیڈی مینس مشکوک. نیکسٹ فریز ہے ٹو کٹ اے سوری فگر، اور اس کا مطلب ہے اپنے بارے میں منفی تاثر پیدا کرنا یا خود کو ناقص یا منفی طور پر پیش کرنا. ٹو کٹ اے سوری فگر کا مطلب ہے اپنے بارے میں منفی تاثر پیدا کرنا یا اپنے آپ کو ناقص یا منفی طور پر پیش کرنا. سنٹینس دوبارہ پڑھتے ہیں. اٹ شوز کلیئرلی ہاؤ شوڈی کانٹریکٹس اینڈ شیڈی ڈیسیژن میکنگ. یہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح ناقص معاہدوں نے اور مشکوک فیصلہ سازی نے لیڈ ٹو پاکستان کٹنگ اے سوری فگر ان کورٹ، پاکستان کو عدالت کے سامنے کس طرح ہزیمت اٹھانے پر مجبور کیا، اپنے آپ کو منفی تاثر، اپنا منفی تاثر پیش کر کے. اس کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح ناقص معاہدوں اور مشکوک فیصلہ سازی کی وجہ سے پاکستان کو عدالت میں ہزیمت اٹھانا پڑی. نیکسٹ سنٹینس. دس انکمپٹنس لیزڈ ود پولیٹیکل ایکسپیڈینسی has cost the Pakistani taxpayer $28 million in addition to a loss of face. اس سنٹینس میں مشکل ورڈز ہیں انکمپٹنس، لیزڈ ود، ایکسپیڈینسی اور لاس آف فیس. انکمپٹنس کہتے ہیں نااہلی کو. انکمپٹنس مینس نااہلی. نیکسٹ ورڈ ہے لیزڈ ود، اور لیزڈ ود کا یوز ہوتا ہے کسی چیز کو اضافی خصوصیات دینا. لیزڈ ود کا مطلب ہے کسی چیز کو اضافی خصوصیات دینا. نیکسٹ ورڈ ہے ایکسپیڈینسی، اور اس کا مطلب ہے دا کوالٹی آف بینگ کنوینئنٹ اینڈ پریکٹیکل ڈسپائٹ پاسبلی بینگ امپراپر اور امورل. یعنی کہ کسی چیز کا آسان ہونا اور قابل عمل ہونا، اس کو کہتے ہیں ایکسپیڈینٹ. اور اس چیز کے قطع نظر کہ وہ امپراپر ہے یا امورل ہے. یہاں پر یوز ہوا ہے پولیٹیکل ایکسپیڈینسی، یعنی کہ سیاسی مصلحت کا ہم نام دے سکتے ہیں اسے اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو. نیکسٹ ورڈ ہے لاس آف فیس، اور اس کا مطلب ہے شرمندگی اٹھانا. لاس آف فیس کا مطلب ہے شرمندگی اٹھانا. سنٹینس دوبارہ پڑھتے ہیں. دس انکمپٹنس لیزڈ ود پولیٹیکل ایکسپیڈینسی has cost the Pakistani taxpayer $28 million in addition to a loss of face. اس کا اردو ترجمہ ہے یہ نااہلی اور اس کے ساتھ سیاسی مصلحت پاکستانی ٹیکس دہندگان کو شرمندگی اٹھانے کا باعث بننے کے علاوہ $28 ملین میں پڑی. نیکسٹ سنٹینس. According to the judgment, the contract that NAB signed with Broadsheet in 2000 included a clause that allowed Broadsheet to claim a 20% commission on all NAB recoveries outside Pakistan and also domestically, including such cases that Broadsheet may not have been involved in. سینٹینس میں آئی تھنک مشکل ورڈ نہیں ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا ججمنٹ،
فیصلے کے مطابق دا کانٹریکٹ دیٹ نیب سائنڈ ود براڈ شیٹ ان 2000، جو معاہدہ نیب نے سائن کیا تھا براڈ شیٹ کے ساتھ سن 2000 میں، انکلوڈڈ اے کلاز، اس میں ایک شق شامل تھی، دیٹ الاؤڈ براڈ شیٹ، جو کہ براڈ شیٹ کو الاؤ کرتا تھا، ٹو کلیم اے 20% کمیشن، کہ وہ 20% کمیشن کلیم کر سکتا تھا آن آل نیب ریکوریز آؤٹ سائڈ پاکستان، نیب کی تمام ریکوریز کے اوپر جو کہ پاکستان کے باہر ہوتی، اینڈ آلسو ڈومیسٹیکلی، اور اندرونی پاکستان کے اندر بھی جو ریکوریز ہوتی ان کے اوپر بھی، انکلوڈنگ سچ کیسز دیٹ براڈ شیٹ may not have been involved in، اور ان کیسز سمیت کہ جن میں براڈ شیٹ انوالو نہ ہو۔ تو اس کا ڈیٹیل میں اردو ترجمہ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ فیصلے کے مطابق سن 2000 میں نیب نے براڈ شیٹ کے ساتھ جس معاہدے پر دستخط کیے تھے، اس میں ایک ایسی شق بھی شامل تھی جس کے تحت براڈ شیٹ کو پاکستان سے باہر اور اندر تمام بازیابیوں پر 20% کمیشن کا حق دیا گیا تھا، بشمول ان مقدمات کے جن میں براڈ شیٹ شامل نہ ہو۔ نیکسٹ سینٹینس، ایٹ the hearing, a former NAB chairman has been quoted as saying that he thought the contract was only for broadsheet work outside of Pakistan. Such was the level of incompetence. اس سینٹینس میں آئی تھنک مشکل ورڈ نہیں ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ایٹ دا ہیرنگ کے دوران، a former NAB chairman has been quoted as saying، ایک جو سابق نیب چیئرمین ہیں ان کو کوٹ کیا گیا کہ وہ کہتے تھے دیٹ ہی تھاٹ دا کانٹریکٹ واز اونلی فار براڈ شیٹ ورک آؤٹ سائڈ آف پاکستان، کہ انہوں نے سوچا کہ جو معاہدہ ہے وہ صرف براڈ شیٹ کے اس کام کا ہے جو کہ پاکستان سے باہر ہوگا۔ سچ واز دا لیول آف انکمپیٹنس، اور یعنی کہ نااہلی کا یہ لیول تھا۔ اس کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سماعت کے موقع پر نیب کے ایک سابق چیئرمین کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ معاہدہ صرف پاکستان سے باہر براڈ شیٹ کے کام کا ہے، نااہلی کی یہ سطح تھی۔ نیکسٹ سینٹینس، this trend continued and later it transpired as listed in the judgment that Pakistan agreed to settle with broadsheet but ended up giving $1.5 million to the wrong person۔ اس سینٹینس میں مشکل ورڈ ہے ٹرانسپائرڈ، اور ٹرانسپائر کا مطلب ہے انکشاف ہونا۔ ٹرانسپائر مینس انکشاف ہونا۔ سینٹینس دوبارہ پڑھتے ہیں۔ دس ٹرینڈ کنٹینیوڈ، یہ ٹرینڈ جاری رہا، اینڈ لیٹر اٹ ٹرانسپائرڈ، اور بعد میں انکشاف ہوا، ایز لسٹڈ ان دا ججمنٹ، جیسا کہ فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے، دیٹ پاکستان ایگریڈ ٹو سیٹل ود براڈ شیٹ، کہ پاکستان متفق ہو گیا براڈ شیٹ کے ساتھ معاملہ سیٹل کرنے پر، بٹ اینڈڈ اپ گیونگ $1.5 million ٹو دا رانگ پرسن، بٹ آخر میں یہ ہوا کہ $1.5 ملین غلط بندے کو دے دیے۔ اس کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں دوبارہ۔ یہ رجحان جاری رہا اور بعد میں یہ انکشاف ہوا، جیسا کہ فیصلے میں درج ہے، کہ پاکستان براڈ شیٹ کے ساتھ سمجھوتہ کرنے پر راضی ہو گیا لیکن غلط شخص کو $1.5 ملین دے بیٹھا۔
Next sentence. The judgment says the fault was clearly that of NAB and its liars, who should have known that the person they were making the payment to was not the legal recipient of the money. اس سینٹینس میں مشکل ورڈ ہے ریسیپینٹ، اور ریسیپینٹ کا مطلب ہے وصول کنندہ. ریسیپینٹ مینس وصول کنندہ، یعنی وہ شخص جو کہ پیسے وصول کرنے کا حقدار ہو. دوبارہ سینٹینس پڑھتے ہیں. دا ججمنٹ سیز دا فالٹ واز کلیئرلی دیٹ آف نیب اینڈ اٹس لائرس. فیصلہ کہتا ہے کہ غلطی صاف طور پر نیب کی اور اس کے وکیلوں کی تھی. who should have known that the person they were making the payment، جن کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ شخص جن کو وہ پیمنٹ کر رہے ہیں was not the legal recipient of the money، وہ پیسے وصول کرنے کا قانونی طور پر حقدار نہیں تھا. دوبارہ اردو ترجمہ دیکھتے ہیں. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ قصور واضح طور پر نیب اور اس کے وکیلوں کا تھا، جنہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ شخص جس کو ادائیگی کر رہے ہیں وہ قانوناً رقم کا وصول کنندہ نہیں ہے. نیکسٹ سینٹینس. Prime Minister Imran Khan has done well to constitute a committee to recommend a line of action on the findings of the judgment, including those pertaining to former Prime Minister Nawaz Sharif. اس سینٹینس میں مشکل ورڈز ہیں constitute، recommend اور pertaining. constitute کا مطلب ہے تشکیل دینا. constitute means تشکیل دینا. نیکسٹ ورڈ ہے ریکمینڈ، اور ریکمینڈ کا مطلب ہے تجویز کرنا. نیکسٹ ورڈ ہے پرٹیننگ، اور پرٹیننگ کا مطلب ہے متعلق. پرٹیننگ کا مطلب ہے کسی چیز سے متعلق. اور ایک اور ورڈ بھی ہے فارمر. فارمر کہتے ہیں سابق کو. فارمر پرائم منسٹر نواز شریف، یعنی سابق وزیر اعظم نواز شریف. سینٹینس دوبارہ پڑھتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان ہیز ڈن ویل ٹو کانسٹیٹیوٹ اے کمیٹی. پرائم منسٹر عمران خان نے اچھا کیا کمیٹی تشکیل دے کے ٹو ریکمینڈ اے لائن آف ایکشن، تاکہ وہ تجویز دے جو بھی ایکشن لینا چاہیے آن دا فائنڈنگز آف دا ججمنٹ کی فائنڈنگز پر، انکلوڈنگ دوز پرٹیننگ ٹو فارمر پرائم منسٹر نواز شریف، اور ان فائنڈنگز کے اوپر بھی جو کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے پرٹین کرتی ہیں. اس کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے فیصلے کے نتائج پر لاہ عمل کی تجویز دینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے کر اچھا کام کیا ہے، جو کہ سابق وزیر اعظم سے متعلق نتائج پر بھی تجویز دے گی. نیکسٹ سینٹینس. Those who are responsible for decisions and actions that have cost Pakistan dearly must be identified, investigated and taken to task. اس سینٹینس میں مشکل ورڈز ہیں dearly اور taken to task. dearly کا مطلب ہے بہت مہنگا. dearly means بہت مہنگا. نیکسٹ فریز ہے ٹیک سم ون ٹو ٹاسک. ٹیک سم ون ٹو ٹاسک اس کا مطلب ہے سرزنش کرنا، خبر لینا، لتاڑنا یا جھاڑنا. کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا سرزنش کرنا، خبر گیری کرنا، جھاڑنا، یہ سارے اس کے مطلب ہیں. سینٹینس دوبارہ پڑھتے ہیں. Those who are responsible for the decisions and actions that have cost Pakistan dearly، یعنی وہ لوگ
جن کے فیصلوں نے اور جن کے عمل نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا، مسٹ بی آئیڈینٹیفائڈ، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، انویسٹیگیٹڈ، ان کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے، اینڈ ٹیکن ٹو ٹاسک، اور ان کی خبر گیری کرنی چاہیے۔ اس کا اردو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان فیصلوں اور اقدامات کے ذمہ داران جن کی وجہ سے پاکستان کو بھاری قیمت چکانا پڑی کو شناخت کیا جانا چاہیے، ان کی تفتیش کی جانی چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ نیکسٹ سینٹینس، At the same time, this committee should also look into the disclosures made by Mr. Moswi after the judgment, including the allegation that some people during this government's stint had asked him for bribes۔ اس سنٹینس میں مشکل ورڈز ہیں ڈسکلوئرس، ایلیگیشن، سٹنٹ اور برائبس۔ ڈسکلوئر کا مطلب ہے انکشافات، ڈسکلوئرس مینس انکشافات۔ نیکسٹ ورڈ ہے ایلیگیشن، اور اس کا مطلب ہے الزام، ایلیگیشن مینس الزام۔ نیکسٹ ورڈ ہے سٹنٹ، اور سٹنٹ ہے اے پرسنز فکسڈ اور الاٹڈ پیریڈ آف ورک، کسی بھی شخص کا جو ٹینیور جسے کہا جاتا ہے، یا جتنا عرصہ اس نے کسی بھی پوسٹ کے اوپر کام کیا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے سٹنٹ۔ جیسے دور حکومت کہہ لیں، گورنمنٹ سٹنٹ۔ نیکسٹ ورڈ ہے برائب، اور برائب کا مطلب ہے رشوت، برائب مینس رشوت۔ سنٹینس دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم دس کمیٹی شوڈ آلسو لک ان ٹو دا ڈسکلوئرس میڈ بائی مسٹر موسوی۔ اسی وقت اس کمیٹی کو جو انکشافات مسٹر موسوی نے کیے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ آفٹر دا ججمنٹ، فیصلے کے بعد، انکلوڈنگ دا ایلیگیشن، اور یہ جو الزام ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، دیٹ سم پیپل ڈیورنگ دس گورنمنٹ سٹنٹ، یعنی کچھ لوگوں نے اس گورنمنٹ کے دور حکومت میں ہیڈ آسڈ ہم فار برائبس، مسٹر موسوی سے رشوت طلب کی ہے، طلب کی تھی اس میں آئے گا۔ اچھا، اس کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کمیٹی کو فیصلے کے بعد مسٹر موسوی کے انکشافات پر بھی غور کرنا چاہیے، جس میں یہ الزام بھی شامل ہے کہ اس حکومت کے دور میں کچھ لوگوں نے ان سے رشوت طلب کی تھی۔ نیکسٹ سینٹینس، There are plenty of skeletons in the broadsheet cupboard and they must be brought out into the open۔ اس سنٹینس میں مشکل ورڈز ہیں پلنٹی اور skeletons in the cupboard۔ پلنٹی کا مطلب ہے کثرت یا بہتات، پلنٹی کا مطلب ہے کسی چیز کی کثرت یا بہتات۔ نیکسٹ فریز ہے اسکیلٹن ان دا کبرڈ، اور اس کا مطلب ہے ایسا رسوا کن راز جسے انسان پوشیدہ رکھنا چاہتا ہو، ایسا رسوا کن راز جسے انسان پوشیدہ رکھنا چاہتا ہو۔ سنٹینس دوبارہ پڑھتے ہیں۔ دیر آر پلنٹی آف اسکیلٹنس ان دا براڈ شیٹ کبرڈ، براڈ شیٹ کے پاس بہت زیادہ تعداد میں پوشیدہ راز موجود ہیں، اینڈ دے مسٹ بی براٹ آؤٹ ان ٹو دا اوپن، اور ان کو سب کے سامنے لانا چاہیے۔ اس کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ براڈ شیٹ کے پاس بڑی تعداد میں پوشیدہ راز موجود ہیں اور ان کو سب کے سامنے لے کے آنا چاہیے۔ نیکسٹ سینٹینس، The PTI government
must ensure full transparency in the matter so that no facts are allowed to be obscured at the altar of political expediency. اس سینٹینس میں مشکل ورڈز ہیں ٹرانسپیرنسی، obscured، الٹر اور ایکسپیڈینسی۔ ٹرانسپیرنسی کا مطلب ہے شفافیت، ٹرانسپیرنسی مینس شفافیت۔ نیکسٹ ورڈ ہے obscure اور اس کا مطلب ہے unclear، غیر واضح۔ obscure مینس unclear، غیر واضح۔ نیکسٹ ورڈ ہے الٹر اور الٹر کا مطلب ہے قربان گاہ، الٹر مینس قربان گاہ۔ اور یہ ایک فریز بھی ہے، فریز ہے سیکریفائز ایٹ دا الٹر آف، سیکریفائز ایٹ دا الٹر آف، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کے حصول کے لیے دوسری چیز کو قربان کر دینا۔ نیکسٹ ورڈ ہے ایکسپیڈینسی اور اس کا مطلب ہے دا کوالٹی آف بینگ کنوینئنٹ اینڈ پریکٹیکل ڈسپائٹ پاسبلی بینگ امپراپر اور امورل، یعنی کہ کسی چیز کی ایسی کوالٹی جو کہ اسے آسان بنائے اور قابل عمل بنائے، اس سے قطع نظر کہ وہ امپراپر ہے یا امورل ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پر یہ یوز ہوا ہے پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے طور پہ، یعنی فار ایگزامپل سیاسی طور پر بہت سارے فیصلے لینے پڑتے ہیں پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کو، اور ان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مصلحت دیکھی جاتی ہے کہ کون سا فیصلہ اس وقت آسان ہے اور قابل عمل ہے، بجائے اس کے کہ ماضی میں جو پولیٹیکل پارٹیز کے سٹینڈ پوائنٹس رہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کے الزامات لگاتے رہتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو ان کے ساتھ الائنسز کر لیتے ہیں، تو اس میں یہ جو چیز ہے اسے کہتے ہیں پولیٹیکل ایکسپیڈینسی۔ سنٹینس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ مسٹ انشور فل ٹرانسپیرنسی ان دا میٹر، پی ٹی آئی کی حکومت کو اس معاملے میں مکمل شفافیت کو انشور کرنا چاہیے، سو دیٹ نو فیکٹس آر الاؤڈ ٹو بی obscured، تاکہ جو حقائق ہیں ان کو غیر واضح اور انکلیئر رکھنے کی اجازت نہ دی جائے ایٹ دا الٹر آف پولیٹیکل ایکسپیڈینسی، تاکہ سیاسی مصلحت حاصل کی جا سکے۔ اس کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں مکمل شفافیت کو یقینی بنائے تاکہ کسی سیاسی مصلحت کی بنا پر حقائق کو مخفی رکھنے کی اجازت نہ ہو۔ تھینکس ویورز فار واچنگ دس ویڈیو، ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو نئے ورڈز سیکھنے کو ملے ہوں گے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو فیوچر میں بھی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔